اگر کوئی آدمی آپ کی عزت آبرو کو لوٹنا چاہتا ہو، آپ کے مال کو لوٹنا چاہے تو، آپ کو قتل کرنا چاہے تو، ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے۔ باقی کسی صورت میں آپ گھر کے اندر بند ہیں، دروازہ بند کر کے، ایک آدمی دروازہ توڑ کر کے گھر میں داخل ہوا، آپ کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اپنا دفاع کیجیے اور جہاں تک ہو سکے اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کم میں ہو جائے تو مارنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، آپ اس کو پکڑ لیا، اب پکڑنے کے بعد قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، آپ سے قانون کے حوالے کیجیے۔ اگر مجرم پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، آپ سزا مت دیجیے، آپ اس کو قانون کے حوالے کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں پکڑ سکیا، آپ کے پاس یہ پستول ہے، اجازت نامہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے پاؤں پہ ماریے، اس کے ہاتھ پہ ماریے، ڈر جائے آپ اس کو اگر پکڑ لیتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے، خلاص مسئلہ حل ہو گیا۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو قتل کیے بغیر آپ کی جان نہیں بچتی ہے، یا آپ کا مال نہیں بچتا، یا آپ کی عزت و آبرو نہیں بچتی ہے، تب آپ کے لیے چیز جائز ہے، اور یہ دنیا کے ہر قانون میں اس کی اجازت موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی میرے مال کو لینا چاہے تو کیا کروں؟ میں کہا مت دو اس کو مال۔ کہا اگر وہ مجھ سے لڑائی کرنا چاہے، کہا مجھ سے لڑائی کرو۔ کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو، کہا کہ اگر آپ کو قتل کر دے گا آپ شہید ہوں گے، اور اگر آپ اسے قتل کر دیں گے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو قتل کرنا آخر میں یہ ہے، پہلے نہیں کہ آپ شروع میں مار دیں اس کو۔ اگر اس کو پکڑ سکتے پکڑ کر کے قانون کے حوالے کیجیے، پاؤں پر آپ گولی چلا دیجیے تاکہ وہ ڈر جائے، ہاتھ پر گولی چلائیے، اوپر فائرنگ کر دیجیے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، آپ اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیجیے۔ آخری شکل یہ ہے کہ اگر نہیں کچھ بنتا ہے تو آپ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بہن اور بیٹی کی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے آپ اس آدمی کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ آخری شکل ہے، بس صرف ایک صورت ہے جس میں آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں۔ باقی سے پہلے جو بھی صورتیں بیان کی گئی وہ سب حاکم وقت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ حاکم وقت کے لیے وہ سزا دے گا ان کو قانون اور عدالت کے دائرے میں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نپٹے گا۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا شراب پینے والے کو سزا کیوں نہیں دی گئی، یا چوری کرنے والے کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے گئے، گستاخ رسول کو قتل کیوں نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ بس ہم دل سے اس کی نفرت کریں گے، ان گناہوں کو دل سے ہم نفرت کریں گے، لیکن ایسے کرنے والے کو ہم سزا نہیں دیں گے۔ اگر سزا نہیں ملتی ہے وہ ذمہ دار ہوں گے جن کو اللہ نے ذمہ داری دی اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری ہم ادا کر لیں، وہی ہمارے لیے کافی۔ اپنی اصلاح کر لیں، بچوں کی اصلاح کر لیں، بیوی کی اصلاح کر لیں، خود دین پر رہیں، دین پر قائم رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اگر ہم کر لے جائیں اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ دوسروں کی ذمہ داری میں داخل ہونا یہ ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔